مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا، باہر آ ولید کے بیٹے۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی ہے، کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنی بن حارثہ تھا، وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ عنہ سے بغلگیر ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں۔ مثنی نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا، ارد شیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے، وہاں حکم دیا گیا ہے کہ ارد شیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ خدائے ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مژدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسریٰ کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ مثنی بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آگے کیا ہے؟ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر مینشیا ہے۔ مثنی نے بتایا، یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے، تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے مینشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے، شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا میہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ کہ اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنی نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، الیرس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریا فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بادقلی کہتے ہیں۔ جہاں یہ دریا ملتے ہیں وہاں شہر منشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً مینشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن منشیا کا دفاع خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مثنی بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا، وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جان باز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں منشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا لشکر کتنا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنی آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مثنی بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہیں، برجوں اور دیواروں پر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مثنی نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ منشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے، ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مثنی سے مخاطب ہو کر کہا، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا
اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا، تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو رکھا، لیکن اب ان کا کام مختلف تھا۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمر کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد کی مدد کو پہنچ سکیں۔ تمام تر ہدایات اور احکام دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مثنہ بن حارثہ کے جان باز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مثنہ نے اپنے چھاپا مار دستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا رہنے نہیں دیا جائے گا۔ آتش پرستو، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمر کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ 3 اندازوں کو شہر پناہ کی دیوار پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمر کے 3 انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھڑ سواروں کی 2-3 ٹولیاں دکھائی دی، وہ مثنہ بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا میں یہاں کا عیسائی ہوں اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ سالار بھاگ جائیں، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسریٰ کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے اور انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ آزاد بہ وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہیرا آ جائیں۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں، جو بچ کر آگے تھے وہ ہیرا چلے گئے ہیں، پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے ہیں، میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ منشیہ شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھیں جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔
ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر لو۔ تبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیر گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین قتال سے منہ موڑ جائیں گے۔ خالد کے دستور کے مطابق باقی چیزوں کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ طبری نے لکھا ہے، خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی تفصیلات سنائیں۔ انہوں نے کہا، اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد رضی اللہ عنہ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ولید کے بیٹے مثنیٰ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہیرا ہے، تو اسے فارس کا ہیرا سمجھ، لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں حارثہ کے بیٹے، منشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی جوان ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے، انہیں مقابلے میں آنا چاہیے۔ مدائن کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے۔ مثنیٰ نے کہا، وہ بتاتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسریٰ کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھتے کہ تخت و تاج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ ہاں ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہر اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی خطرناک تھا۔ اسی دور میں اسلام کی عسکری روایات کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی، جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی، جہاں رکاوٹ یا دشواری پیش آئے گی سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار ہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ تو آج یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ بن جائے گا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفار کا فتنہ موجود ہے،
اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے سر تسلیم خم کر دے، پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کامتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم آزاد بہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی، یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا، ہیرا کا حاکم آزاد بہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس اردشیر مر چکا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں اردشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کے شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی تم پر رحمت ہو۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے تھے۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں۔ انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑھے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اردشیر تمہیں مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار سے دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، آزاد بہ چلایا، یہ سوار منیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ آزاد بہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ آزاد بہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف چلا گیا۔ کوئی خبر؟ آزاد بہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ آزاد بہ نے پوچھا۔ بندے کتنی دور ہے؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا، ابھی بہت دور ہے۔ آزاد بہ کا بیٹا سالار تھا۔ آزاد بہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتاری سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان؟ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو گئے۔ مت گھبرا ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی للکار سنائی دی۔ آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ آزاد بے کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا، کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ آزاد بے اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ آزاد بے نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ اردشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، آزاد بہ نے کہا۔ کسریٰ اردشیر؟ نہیں، سوار نے کہا۔ آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ آزاد بے کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔